سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پاکستانی شہریوں کا حساس ڈیٹا چوری ہو کر بیرون ملک استعمال ہونے اور ڈارک ویب پر فروخت ہونے کا سنگین انکشاف سامنے آیا ہے۔ حکمران جماعت کے سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کا تازہ ترین اور نہایت منظم ذاتی ڈیٹا ڈارک ویب پر دستیاب ہے، اور یہ ڈیٹا اس قدر جامع ہے کہ اس میں نادرا، FBI اور بینکوں کی معلومات یکجا کی گئی ہیں، اور کسی ایک فرد کا ڈیٹا محض 500 روپے میں، جبکہ پورے ملک کا ڈیٹا 70 سے 80 ارب روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکاری اداروں کے اندر موجود عناصر کی مبینہ ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اجلاس میں امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے افسر نے بتایا کہ اس حوالے سے تحقیقات ہوئیں اور بعض افسروں کو ہٹایا بھی گیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا محض افسران کو برخاست کر دینا کافی ہے؟ سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے کیے جانے والا یہ انکشاف نیا نہیں بلکہ ستمبر 2025 میں آنے والی ایک خبر کا تسلسل ہے، جس نے پاکستانی شہریوں کے حساس ذاتی ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے نادرا کے سیکیورٹی پروٹوکولز اور مانیٹرنگ سسٹم کی قلعی کھول دی تھی۔ 2024 میں اعلیٰ ترین سرکاری افسر سمیت لگ بھگ 27 لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، جس پر بننے والی GIT نے اس وقت نادرا افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی سفارش کی تھی۔ اس سے قبل 2020 میں بھی 11.5 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر 35 کروڑ میں فروخت کیے جانے کا پتہ چلا تھا۔ یہ فہرست طویل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج کی خبر کے مطابق MQM کے رکن اسمبلی فرحان چشتی بھی الیکٹرانک کرائم کا شکار ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے ان کی سم کراچی میں استعمال ہوئی، یہاں تک کہ بینک اکاؤنٹ سے رقم تک نکلوائی گئی۔ گزشتہ سال MQM کی خاتون رکن نکت شکیل کا واٹس ایپ ہیک ہوا اور لوگوں سے ان کے نام پر پیسے مانگے گئے۔ فرحان چشتی صاحب نے معاملہ NCCIA کے حوالے کرنے کی درخواست کی ہے، مگر NCCIA کی اپنی ساکھ پر کئی سوالیہ نشان ہیں۔ تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ڈیٹا پرائیویسی کے بغیر آخر کیسے مکمل ہوگا؟ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن سے متعلق کوئی مکمل، جدید اور مخصوص قانون نافذ ہی نہیں ہے۔ موجودہ قانونی فریم ورک میں پیکا جیسے سائبر قوانین شامل تو ہیں، اور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023 طے شدہ تھا، مگر تاحال قانون نہیں بن سکا۔ اس لیے ذاتی ڈیٹا کے تحفظ میں قانونی خلا موجود ہے، جسے پالیسیز اور قانون سازی کے ذریعے پورا ہے۔ آخر حکومت کی توجہ اتنے اہم معاملے پر کیوں نہیں جب اب ڈیجیٹائز پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، نادرا ڈیٹا لیک، اندرونی عناصر کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ سینیٹر افنان اللہ، پاکستان میں ذاتی ڈیٹا کے تحفظ کے لیے قانون موجود نہیں، ذاتی ڈیٹا محفوظ کرنے سے متعلق حکومت غیر سنجیدہ کیوں؟ زیغم صاحب، لوگ نادرا کو، سرکاری اداروں کو، جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تمام معلومات دے رہے ہیں، اور اب تو ڈیجیٹلی معلومات کو لیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو یقین ہوگا اس کا، وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی استعمال نہیں ہوگا، ان کی پرائیویسی ہے، ان کے معاملات ہیں، بچے نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، سکول چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر سرکاری افسران ملوث پائے جائیں گے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سزا کا نظام نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اتنی غیر سنجیدگی؟ دیکھیے، افنان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ کوئی ایک آدمی کا ڈیٹا نہیں ہے جو نکلا ہے، کروڑوں افراد کا ڈیٹا ہے، ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے، ڈیٹا لیک نہیں ہوا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کسی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا بندہ یہ کام کر لے، اور جس طریقے سے فروخت ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو میں آپ کی ہسٹری تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں۔ 2018 میں واچ ڈاگ گروپس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ برائے فروخت موجود ہے۔ پھر نومبر 2024 میں جب تحقیق کی گئی تو اس وقت GIT بنائی گئی، تو اس GIT نے بتایا کہ 2019 سے 2023 تک 27 لاکھ افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا، اور وہ موجود ہے ڈارک ویب پر۔ لیکن اس سے پہلے 2022 میں ایک ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے ڈارک ویب پر، SOC ریڈار، وہ ابھی بھی ویب پیج موجود ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 18 کروڑ 80 لاکھ افراد کا ڈیٹا پاکستان کا وہ برائے فروخت موجود ہے۔ اب سینیٹر افنان نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ یہ ڈیٹا صرف ڈائریکٹ نادرا کا ڈیٹا نہیں ہے، سنک ڈیٹا ہے، بلکہ FBR کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے، بینکنگ ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی نہ صرف ہمیں اپنے ذاتی تحفظ کا مسئلہ ہے، بلکہ ہمارا جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو کالز آتی ہیں لوگوں کو، جو فراڈ ہوتا ہے، فراڈ کرنے والے کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بینک کون سا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے، کہاں ہے، اور بعض اوقات ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کیا رکھے گئے ہیں۔
کیونکہ ایف بی آر کے پاس تو آپ کی تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، اور پھر اوپر بینکنگ ڈیٹا آ گیا تو بات ہی ختم. یعنی جب نادرا کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن لنک کی گئی، جب عوام کو کہا گیا کہ آپ نادرا کو اپنا تمام ڈیٹا دیں، اور نادرا کے پاس اب تو ہماری فیشل ریکگنیشن بھی آ رہی ہے، ہماری آئرس کا، آنکھوں کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا آ رہا ہے، ہمارے تھمز کا بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، ہمارے فیملی ٹریز موجود ہیں، ہماری تمام انفارمیشن موجود ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. مگر زیغم صاحب کوئی قانون نہیں ہے اور ایسا governance کا مؤثر مسئلہ قانون ہے. جس میں سخت سزا ہو، سزائیں ہوں تاکہ اس کو روکا جا سکے. جی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا گورننس کا مسئلہ ہے، صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی قانون نہیں ہے. اور اتنے عرصے میں 2018 سے مسئلہ چل رہا ہے، یہ لوگ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ قانون بنے گا تو پھر ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. ابھی تو ہمیں کہہ دیا ہم نے لوگ نکال دیے. کس کو نکالا ہے بھائی؟ ہمیں بتا دینا کس کو نکالا ہے، کیا ان کا قصور تھا، اور کیا خالی نکالنا بنے گا؟ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز جن لوگوں نے کیا، کیونکہ اس ڈیٹا میں کون کون شامل نہیں ہوگا جب پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے، تو کس کس طرح کی انفارمیشن شامل نہیں ہوگی؟ تو لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو شہریوں کے حقوق جو ہیں آپ کو بتانا پڑے گا. اور جب ڈیٹا لیک ہو تو تمام دنیا میں بینک بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے. محتاط ہو جائیں. تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہمارا آپ کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے، آپ اپنا تحفظ کریں؟ یہ قانون میں شامل ہوگا نا، اور کوئی کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی نا جب ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اور کوئی سزا پہلے محتاط رہنے کی انٹیمیشن تو دے دیں کہ ہمیں احتیاط کریں، رکھیں اس سے زیادہ. اظہر امی صاحب، فیٹف کی 40 سفارشات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو شہری ہیں کی ذاتی معلومات ڈیٹا کی پرائیویسی کے تحفظ پر قانون سازی کی جانی تھی. مہینوں کی مشاورت کے باوجود وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا تیار کردہ قانون اب تک اسمبلی میں نہیں آیا. اس ملک میں قانون موجود نہیں ہے. جو ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے، عوام کے حقوق کی ترجیحات نہیں دکھتی کسی بھی جگہ پر. اصل واقعہ ہی یہ ہے، آپ نے فیٹف کا حوالہ تو دے دیا، شاید اس کی ہی سن لیں، نہیں تو آئین پاکستان بھی اس کے اوپر واضح ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے، اور وہ بھی سرکار کی ایک ذمہ داری ہے. اگر لوگوں کا ذاتی ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، ان کی ڈیجیٹل انفارمیشن، ان کے تھم پرنٹس، ان کے آئی ڈی کارڈز، ان کے بینک اکاؤنٹس، تو یہ سراسر حکومت کی ناکامی ہے، اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی طرف، وہ اسے ناکام ہو رہی ہے. پہلی تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ چاہے سائبر کرائم ہو یا دوسرا کرائم ہو، اس میں ذمہ داری وہ بنتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھیے. پاکستان نے پچھلے 15-20 سال میں پاکستان ابھی بھی ٹرانزیشن کر رہا ہے ٹورڈز اے ڈیجیٹل اکانومی اور ایک ڈیجیٹل سوسائٹی. وہ غالباً پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت تیزی سے وہ ہوا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی جو سہولیات ہیں، اب وہ کریا گاؤں میسر ہیں. جبکہ سرکار جو ہے وہ اس میں کچھ آئیلینڈز نادرا جیسے ہیں جہاں پہ ڈیٹا بیس بنی ہے، مگر وہ باقی جو سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. ایک تو یہ انٹیگریشن کا بہت بڑا ایشو ہے.